الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم سے جڑنے کی، قرآن کریم سنانے اور سننے کی الحمدللہ توفیق عطا فرمائی. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہ کا شکر ادا کر لینا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے، اور خاص طور پر آج کی رات اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ آج کی رات شب جمعہ کی بھی رات ہے. اس رات سے بھی، اس اعتبار سے بھی یہ افضل رات ہے. لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے، 23ویں شب ہے. اس اعتبار سے بھی بڑی مبارک رات ہے. اور پھر آج تکمیل قرآن کریم ہوئی، اور قرآن کریم کی تکمیل پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نوازش فرمائی، بڑی مہربانی فرمائی کہ ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. اس موقع سے اللہ تعالی ہم سب کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ صاحب نے یہاں الحمدللہ قرآن کریم مکمل سنایا. یہ قرآن کریم کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اور یہ وہ حضرات ہیں جو بلا شبہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے حفاظ کرام تراویح سنا رہے ہیں وہ سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں. وہ سبقت لے گئے اور یقیناً لے گئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، آپ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے اور آپ نے ارشاد فرمایا سبق المفردون، مفردون سبقت کر گئے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا مفردون وہ ہیں جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں. یہ وہ لوگ ہیں جو تمام لوگوں سے نیکیوں میں آگے بڑھ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے، ان میں جہاں ذکر اللہ ہے، جہاں لا الہ الا اللہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، ان میں سب سے اہم ذکر رب کا قرآن ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں. اور حافظ صاحب جو قرآن کریم سناتے ہیں وہ دن میں کوئی 3 مرتبہ، کوئی 4 مرتبہ، کوئی یہاں تک 8 مرتبہ، 9 مرتبہ، 10 مرتبہ بھی اپنے پارے کو دہراتے ہیں، تاکہ شام کو جب ہم مصلی پر کھڑے ہوں صحیح سنا سکیں. ان کا آج ایک قرآن نہیں، بلا شبہ کسی کے 4، کسی کے 5، کسی کے 9، کسی کے 10 قرآن الحمدللہ ختم ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو اس اعتبار سے بہت آگے بڑھ گئے، کیونکہ انہوں نے بڑی نیکیاں کما لی اور نیکیوں پر نیکیاں کمائی.
وہیں مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا ہے. قرآن کریم کے ہم سب پر 5 حق ہے, ہم سب پر. اس کا تعلق صرف امام صاحب کے ساتھ نہیں ہے, مدرسے والوں کے ساتھ نہیں ہے, ہر مسلمان کے ساتھ ہے. نمبر 1, قرآن کریم پر ایمان لانا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سچی اور آخری کتاب ہے. اس سے پہلے جتنی کتابیں یہ سب کے لیے ناسخ ہے, ان کے احکام منسوخ ہو گئے. اب کتاب اللہ پر عمل کرنے پر ہدایت ملے گی. اس پر یہ ایمان لانا یہ ہم سب کے ذمے حق ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ والی دولت الحمدللہ ہر مسلمان کو عطا فرما رکھی ہے. اس کے بعد نمبر 2, قرآن کریم کی تلاوت کرنا. یہ تلاوت کرنا یہ بھی حق ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے, آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد قرآن نے تلاوت کتاب بیان فرمائی کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت ایک ایک حرف پر اللہ نیکیاں عطا فرما رہے ہیں. اور پھر قرآن کریم کی تلاوت ایسی چیز ہے, جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکات دیں, حج کریں, تلاوت کریں, تسبیحات کریں, والدین کی فرما برداری کریں, صلہ رحمی کریں, جتنی بھی نیکیاں ہیں ہر ایک کا دنیا میں ایک اثر ہے. اللہ آخرت میں اجر ضرور عطا فرمائیں گے کہ اس کا اجر یہ ہے, لیکن ہر نیکی کا اثر ہے. دنیا کے اندر اللہ اس کا اثر عطا فرماتے ہیں. سب جتنی بھی عبادات ہیں ان کا اثر ظاہر پر, لیکن قرآن کریم پڑھنے کا اثر اللہ دل پر عطا فرماتے ہیں. کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ما جلاؤہا, اس دل کے زنگ کو اتارے کیسے؟ اگر جسم پر کوئی داغ لگ جائے, کپڑوں پر کوئی دھبا لگ جائے, اس کے لیے دنیا میں کیمیکل آتے ہیں, مختلف قسم کے شیمپو آتے ہیں, صابن آتے ہیں, وہ ہم شاور کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے جسم پر ملے, جسم صاف ستھرا ہو جاتا ہے. لیکن جو داغ دل پر لگ گیا, اس کو اتارنے کے لیے دنیا والوں کے پاس کوئی کیمیکل نہیں, لیکن اللہ نے ایک چیز ہمیں ایسی عطا فرمائی, بلکہ 2 چیزیں ایسی عطا فرمائی جو دلوں کے داغوں کو دھو کر رکھ دیتی ہے. ایک قرآن کریم کی تلاوت, نمبر 2 اللہ کے ساتھ ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ رونا. اللہ اس کی بدولت انسان کے دل کو صاف ستھرا فرما دیتے ہیں. اس کا اثر دل پر ہوتا ہے, اور دل صاف ستھرا ہو گیا, کام بن گیا. آج دل کے اوپر ظلمت ہے, تاریکی ہے, دل پر جالے لگ چکے ہیں. کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے, رب تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے. اس جالے کو اتارنا ہے. دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو اور دل صاف ستھرا ہو جائے. قرآن کریم کی تلاوت سب سے اہم. تو میں نے اور آپ نے اس ماہ مبارک میں کتنی قرآن کی تلاوت کی, یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے. ہم نے کتنا قرآن کریم کو کھولا ہے. قرآن کریم صرف اتنا ہی حق نہیں تھا کہ بس تراویح کے اندر پڑھ لیا گیا, سن لیا گیا, سنا لیا گیا, لیکن آیا ہم نے بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ میرے گھر میں جو قرآن تھا وہ بھی کھولا کہ نہیں کھولا؟ میرے کتنے قرآن ختم ہوئے؟ اگر ابھی تک میں نے کوئی ترتیب نہیں بنائی, اب بھی موقع ہے میں قرآن سے جڑ جاؤں. اب بھی موقع ہے میں قرآن کریم کھول کر پڑھنا شروع کر دوں. اب بھی موقع ہے میں قرآن سیکھنے والوں میں آ جاؤں, میں قرآن حفظ کرنے والوں میں آ جاؤں, قرآن یاد کرنے والوں میں آ جاؤں. 1 سورت 2 سورت کوئی نہ کوئی سورت مجھے یاد ہو جائے. اعتکاف میں بیٹھنے والے اگر ان کو 10 سورتیں یاد ہیں, مزید قدم آگے بڑھائیں. سورہ رحمان زبانی یاد کریں, سورہ ملک زبانی یاد کریں, سورہ واقعہ زبانی یاد کریں. پہلے ہمارے گھروں کے اندر ماحول ہوتا تھا, ماحول تھا کہ گھر کے بڑے افراد جو بزرگ حضرات ہوتے تھے, دادا ہیں, دادی ہیں, نانا ہیں, نانی ہیں, والد گرامی ہیں, یہ سب قرآن کی ان بڑی بڑی صورتوں کے حافظ ہوتے تھے. بچہ گھر میں ہی ان صورتوں کو زبانی یاد کرنے والا ہوتا تھا. ان کو سورہ ملک بھی زبانی یاد ہوتی تھی, سورہ واقعہ بھی زبانی یاد ہوتی تھی, سورہ یاسین بھی زبانی یاد ہوتی تھی. اپنی نگرانی میں بٹھا کر رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھواتے, صبح اٹھ کر اپنی نگرانی میں بٹھا کر سورہ یاسین پڑھواتے. ہمارے گھروں کے اندر یہ قرآن والا ماحول تھا. صبح رب کا قرآن کھلتا, رات کو رب کا قرآن پڑھا جاتا. ان گھروں میں یقیناً انوارات تھے, برکات تھے. اگرچہ گھر کچے تھے, گھر پکے نہیں تھے, وہاں بجلی کا انتظام نہیں تھا, پنکھوں کا انتظام نہیں تھا, اے سی کا انتظام نہیں تھا, ٹھنڈک کا انتظام نہیں تھا, چارپائیاں بھی ٹوٹی ہوئی, سب کچھ ایسا تھا. دنیاوی اعتبار سے جس کو ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کچے گھر ہیں, کچے مکان ہیں, رہائش
آزمائش بھی ایسی ہے، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں سکون وہ ہوا کرتا تھا، چین وہ ہوا کرتا تھا، زندگی میں اطمینان وہ ہوا کرتا تھا کہ جس کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا جائے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں رب کا قرآن ہوا کرتا تھا، ان کی زبان پر رب کے قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، ان کے گھر صبح صبح سورہ یاسین کی تلاوت سے منور ہوا کرتے تھے، رات کو سورہ ملک کی تلاوت سے ان کے گھروں میں انوارات اترا کرتے تھے۔ جب گھروں کی یہ کیفیت تھی تو یقیناً وہاں سکون اور اطمینان تھا۔ آج ہمارے گھر پکے بنے ہوئے ہیں، آج ہمارے پاس قالین بھی ہے، صوفے بھی ہیں، اے سی کا انتظام بھی ہے، جنریٹر بھی ہے، سب کچھ انتظام ہے، لیکن گھر میں چین نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں اطمینان نہیں ہے، گھر میں آ جائے چک چک شروع ہو جاتی ہے، والد اولاد کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اولاد والد سے چھپتی ہے، شوہر بیوی کے ساتھ محبت نہیں کرنے والا، بیوی شوہر سے سچا پیار کرنے والی نہیں۔ آج گھروں گھروں میں یہ جھگڑے کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے اندر اللہ کا قرآن نکل چکا، اچھے سے غلاف میں بند کر کے ہم نے الماری میں تو رکھا، لیکن پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ یہ تو ابھی قرآن کا پہلا حق تھا، جب تلاوت ہی کی جس گھر میں نہ ہو، جس گھر میں رب تعالیٰ کی قرآن کو پڑھا ہی نہ جائے، تو پھر وہاں کیسے انوارات آئیں گے، وہاں برکات کیسے آئیں گی؟ یہ قرآن کریم کے پڑھنے کی بدولت اللہ گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ صرف اس آدمی کی زندگی میں نہیں، اللہ اس کی زندگی میں، اس کے علم میں، اس کے عمل میں، اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں، اس کے گھر میں، اس کے افراد میں، ہر ایک کے دل میں وہ انوارات عطا فرماتے ہیں کہ دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم تو دنیا سے چپک گئے، ہمارا اسکرین ٹائم ابھی تک کم نہیں ہوا، موبائل کا، سوشل میڈیا کا اسکرین ٹائم کم نہیں ہوا، یہ ابھی بھی ویسے ہی چل رہا ہے، ابھی بھی فیس بک ہے، ابھی بھی واٹس ایپ چل رہا ہے، ابھی بھی یوٹیوب ہے، ابھی بھی انہی چکروں کے اندر اگر رہیں گے، ابھی بھی ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی ان چکروں میں، تو ہم جائیں گے کہاں؟ ہم نے یوٹیوب پر کیا دیکھا، ٹک ٹاک پر کیا دیکھا، فیس بک پر کیا دیکھا، 11 مہینے تک کیا، اس 12ویں مہینے کے اندر بھی یہ دیکھے تھے، یہ یوٹیوبر، یہ ٹک ٹاکر، اس نے اتنے دنوں کے اندر اتنے لاکھوں کما لیے، اتنا پیسہ، اتنے شادی میں یہ کچھ کر دیا، اس نے تو موبائل لٹا دیے، اس نے تو پیسہ لٹا دیا، اس نے تو زیور لا کر انتہا کر دی۔ ہمارے دماغوں کے اندر بچپن سے ڈالا گیا پیسہ پیسہ پیسہ، مال دولت، بینک بیلنس، کار کوٹھی بنگلہ، یہی دکھایا گیا، دنیا دنیا دنیا، یہ نہیں بتایا گیا کہاں فیس بک پر ہم نے پڑھا اگر کوئی پوسٹ اچھی بھی آئی تو آگے نکل گئے، کہاں ہمیں پیدا ہوا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں فیس بک کو دیکھ کر جو نمازی بن گئے ہوں، جو قرآن پڑھنے والے بن گئے ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ کوئی کہے جی میرے اندر تبدیلی آئی، میں عرض کر دیتا ہوں کیا تبدیلی آئی۔ واٹس ایپ کا سٹیٹس بدلا ہے، رمضان کے احادیث لگنا شروع ہو گئی، یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر پوسٹیں بدل گئی، ویڈیو بدل گئی، قرآن کی ویڈیو آنا شروع ہو گئی، فیس بک پر ہماری پوسٹ وہ رمضان والی لگنا شروع ہو گئی۔ یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن ایک بات کی طرف کبھی غور کیا؟ میرے اندر بھی کوئی تبدیلی آئی ہے؟ میرا سٹیٹس بھی بدلا ہے، میری صبح و شام بھی بدلی ہے، میرے اخلاق بھی بدلے، میرا اسکرین ٹائم بھی کم ہوا ہے، میں نے اپنے رب کو ٹائم زیادہ دیا ہے، میں نے مسجد آباد کی ہے، میں نے رب کا قرآن کھول کر دیکھا ہے، میں نے اللہ کے سامنے آ کر ذکر و اذکار کیے، یا ان راتوں میں، جن راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کی انتہا ہے۔ آج بھی بازار آباد ہے، بازاروں میں جا کر آپ دیکھ لیں، بازار کچا کچ بھرے ہوئے، اگر بھری ہوئی نہیں، رب کی مساجد اب بھی خالی ہے، اب بھی مصلے خالی ہے، اب بھی گھروں کی در و دیوار منتظر ہے۔ کون ہے جو آ کر ان در و دیوار کے اندر آ کر بیٹھے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے؟ کون ہے جو جہاں آ کر قرآن کی تلاوت کرے؟ ہمارے بڑوں سے پوچھئے کہ وہ گھروں میں جس کونے میں بیٹھ کر رب کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہاں انوارات، وہاں برکات، وہاں بیٹھنے سے پتہ چلتا تھا، دلوں میں سکون آتا تھا۔ آج ہمارے گھروں کے در و دیوار یہ منتظر ہے، کاش کوئی بندہ ایسا ہو جائے گھر میں، کاش کوئی ایسی خاتون، کاش کوئی ایسا جوان، کاش کوئی ایسا بزرگ وہ یہاں بیٹھتا، وہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا۔ ارے یہ چوک و چوراہا آباد کرنے کے لیے نہیں، سنگت کے ساتھ بیٹھ کر گندی اور ننگی فلمیں دیکھنے کے لیے راتیں نہیں ملی، یہ نہیں ملی کہ کرکٹ کے میچ جا کر کھیلے جائیں، میدان آباد کیے جائیں۔ ارے یہ تو ملی تھی کہ ہم تنہائی میں بیٹھے رب کے سامنے آئے، مصلے کے اوپر بیٹھ کر اپنا سر سجدے میں رکھ کر رب تعالیٰ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کی وہ لڑی جاری کرے کہ ہماری سجدے کی زمین تر ہو جائے۔ رب تعالیٰ کے سامنے میں وہ آہوزاری کروں، وہ اشکباری کروں، وہ رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤں کہ جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔
ارے یہاں تو اللہ کو پانے کا مہینہ، اللہ کو لینے کا مہینہ، بادشاہوں کا بادشاہ جو دنیا کے بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے، ہم اربوں خربوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ارے ارب خرب کیا بیچتا ہے، اللہ مل رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آؤ آؤ جنت کی طرف بڑھتے چلے آؤ، مجھے منا لو۔ منانا آسان ہے، ہر طرف نیکی کا ماحول، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے چادر رحمت کی چاند دی گئی ہے۔ اس وقت میں بھی اگر کوئی بندہ رب کی طرف نہ آئے، اگر اب بھی ہمارا فیس بک نہیں چھوٹا، یوٹیوب نہیں چھوٹا، اب بھی اگر ہم رب کے در پر نہیں آئے تو ہم سے بڑا قصوروار کوئی نہ ہوگا، ہم سے بڑا اپنا دشمن کوئی نہ ہوگا، ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ کاش ہم یوٹیوب کی بجائے، ہم فیس بک کی بجائے کسی یوٹیوبر کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی صبح کیسی ہوتی ہے، اس کی شام کیسی ہوتی ہے، یہ زندگی کیسے پوری کرتا ہے، گھر میں کیسے زندگی ہے، بچوں کے ساتھ کیسی زندگی ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، سوتا کب ہے، کون سی گاڑی آج لے کر آیا، کون سا موبائل لے کر آیا، وہ بھی سب کو دکھا رہا ہے۔ اور ہمارے نوجوان، ہمارے حضرات دیکھ دیکھ کر پاگل ہو رہے۔ کبھی یہ بھی پڑھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ صبح کیسے بیدار ہوا کرتے تھے، آپ کی زبان پر کون سی آیت جاری ہوا کرتی تھی، آپ گھر میں اپنی ازواج کے ساتھ زندگی کیسے گزارتے، آپ بچوں کے ساتھ کیسا رویہ، آپ کے اخلاق مبارک کیسے تھے، آپ مسجد میں کیسے تشریف لاتے، آپ کی باہر کی زندگی کیسی، اندر کی زندگی کیسی، آپ کی جوانی مبارک آپ نے کیسی گزاری۔ ایسی جوانی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا عورت میں سب سے زیادہ حیا ہوتی ہے، خاص طور پر وہ عورت جس کی ابھی شادی نہ ہو، وہ بچی، فرمایا بچی جو با حیا ہو اس سے کہیں زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر حیا پائی جاتی تھی۔ آج ہم نے یوٹیوبر کو دیکھ کر، ٹک ٹاکر کو دیکھ کر ہماری حیا ہمارے اندر سے نکل رہی ہے۔ ارے اپنے محبوب کو دیکھتے، کل قیامت والے دن یہی کام آنے والا ہے، کل قیامت والے دن یہی کام آنے والا ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے فیس بک پر میرے لائکس کتنے آ گئے، میں ٹک ٹاک میں کیسے آگے بڑھ جاؤں، لائکس کیسے میرے بڑھ جائیں، کیسے لوگ مجھے زیادہ فالو کریں، اسی کی پرواہ ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ مجھے میرے اللہ نے بھی لائک کیا ہے کہ نہیں کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں پسند آیا کہ نہیں آیا، میری شکل و صورت ایسی ہے کہ کل قیامت والے دن حضور کے سامنے جاؤں تو مجھے پسند فرما لے اور اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر عطا فرما دے۔ وہ محبوب جن کی شفاعت کا میں امیدوار بن کر دنیا کے اندر جا رہا ہوں، کیا میں نے ان جیسی شکل بنانا بھی گوارا کی ہے؟ میرے سر کے بال، میرا پورا جسم، میرے ناخن، میرے ہاتھ، میری زندگی آج غیروں کے طریقے پر، فنکاروں کے طریقے پر، اداکاروں کے طریقے پر، گلوکاروں کے طریقے پر۔ ارے آؤ رب کے در پر آؤ، اس حسین کی صورت اختیار کر لو۔ دنیا میں جن سے سب سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا، سب سے زیادہ جمیل، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ کمال والے کون تھے؟ ہمارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے تو اپنی انگلیاں کاٹ دی ہیں، میرے محمد ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے گردنیں قربان کر دی ہے۔ ہمارے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ایک ایک بچے میں جذبہ تھا۔ کیا جذبہ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کا، اپنی زندگی لگا دینے کا کہ میں قربان ہو جاؤں۔ ایک صحابی فرماتے غزوہ بدر کے موقع پر ایک طرف ایک بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، دوسری طرف دوسرا بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، میں پریشان کہ یہ جنگ کا موقع ہے، کم از کم میرے دائیں اور بائیں پہلوان قسم کے لوگ آتے، لڑنے والے لوگ آتے، مجھے بھی ہمت ملتی۔ اچانک وہ دائیں والے بچے نے مجھے کان میں کہا، چچا جان ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں عہد کر کے آیا ہوں یا تو اس کی جان لے لوں گا یا آج اپنی جان دے دوں گا۔ کہتے جب میں نے اس کو سنا تو ابھی اسی کے ساتھ بات کر رہا تھا، بائیں والے نے بھی پوچھا چچا جان ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے وہ گستاخیاں کرتا ہے اور میں آج ٹھان کر آیا ہوں یا تو اس کی جان لے لوں گا یا اپنی جان دے دوں گا۔ فرماتے میں نے دل میں سوچا، میں کسی اور بہادر کے بارے میں سوچ رہا تھا، یہی دونوں بچے میرے لیے بڑے ہیں۔ یہ بچے کے دلوں میں کیفیت کیسے پیدا ہوئی؟ آج ہماری گیم نہیں چھوٹتی، تو موبائل تھوڑی دیر کے لیے لے لیں، وہاں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے بچے اپنے والدین سے۔ ہاتھ سے موبائل جانے کی تیاری نہیں کہ یہ نہیں جا سکتا موبائل، کہ ہاتھ میں موبائل ہو تو کام بنے گا ورنہ نہیں۔ ہم نے اپنی مسجد میں الحمدللہ پابندی لگائی، اعتکاف میں جتنے بیٹھنے والے کسی کے پاس بھی موبائل کی اجازت نہیں دی، اس لیے نہیں دی کہ کم از کم مسجد میں آ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رہے۔ احترام مسجد، تقدس رمضان، آج اس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں نعوذ باللہ۔ مسجد میں بیٹھ کر رمضان کی ان راتوں کے اندر ننگی اور گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے ہم؟ ہے کیا ہمارے پاس؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑھ کر ہے کون پیارا؟ ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے، ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ عطائیں بھی دیکھتا ہے، خطائیں کم نہیں کرتا۔
خطائیں بھی دیکھتا ہے عطائیں کم نہیں کرتا, سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے, ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا, وہ میری اور آپ کی طرف متوجہ ہے, ہماری طرف متوجہ ہے, اور ہماری کیفیت کہ میرا دل ابھی تک نہیں بدلا, میری زندگی نہیں بدلی. رمضان آنے کے بعد بھی ان مبارک راتوں میں بھی میں اللہ کے سامنے نہ آؤں, ان مبارک راتوں میں بھی اللہ کے سامنے آ کر ہاتھ نہ اٹھاؤں, پھر کب آؤں گا میں, میری زندگی کب بدلے گی؟ ارے مجھے یہ جسم کس نے دیا؟ ماں کے پیٹ میں ہم نے مانگا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اگر کوئی خنزیر پیدا ہوتا کون روک سکتا تھا؟ اللہ نے انسان کے گھر میں, مسلمانوں کے گھر میں حضور کی امت نے پیدا فرما کر کلمے کی دولت سے نوازا, اتنی بڑی دولت, پھر زبان دی تو زبان کی گویائی بھی دی, آنکھ دی تو آنکھ کی بینائی بھی دی, کان دیے کان کی سنوائی بھی دی, پورے آزاد دیے, ایک ایک عضو اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر اور نعمتیں کیا چاہیے؟ اتنی بڑی نعمت دینے والی ذات, میں اس کی اتنی بڑی نافرمانی کروں پھر بھی میرے دل پر اثر نہ ہو, تو پھر میری پھر اس سے بڑھ کر, رمضان سے بڑھ کر, ان راتوں سے بڑھ کر کوئی اور رات آنے والی نہیں کہ جس میں میری اصلاح ہو جائے. یہی سب سے بڑی رات ہے. اس لیے خدا کے لیے آ جائیں رب کے در پر, دنیا کی کوئی چیز نہیں جائے گی. یاد رکھیں, یہ دنیا کے حرام مزے, حرام جذبات, حرام خواہشات, حرام تمنائیں, ان کو ایک طرف رکھو, ذرا اللہ کی طرف آ کر اللہ کا نام لے کر تو دیکھو, اپنے اللہ کو پا کر تو دیکھو, رب تعالیٰ کے سامنے آ کر گڑ گڑا کر تو دیکھو. خدا کی قسم, جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی دوستی ہو گئی, اس دن اپنی زبان سے کہیں گے آج تک میں اللہ سے دور کیوں رہا؟ اس لیے کہ اللہ کے نام میں وہ لطف ہے, اللہ کے نام میں وہ مزہ ہے. علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ ایچ شیری السلام شیر و شکر می شود جانم تمام. اے اللہ آپ کا نام کتنا میٹھا ہے, اتنا میٹھا ہے, جب میں آپ کا نام لیتا ہوں ایسا لگتا ہے دودھ اور شکر دونوں گھول کر میرے جسم میں ملا دیے گئے, اور مجھے اپنے جسم کا بال بال شہد کا دریا معلوم ہوتا ہے. اور کہا معلوم کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ گنے میں رس کس نے پیدا کیا؟ کہ جس ذات نے گنے کے رس میں میٹھا پیدا کیا ہے, اس ذات کا جب نام لوگے تو منہ میٹھا کیسے نہیں ہوگا؟ آج وہ میٹھا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ میری زبان کو گناہوں کا ذائقہ ہے, گناہوں کا ذائقہ آ گیا. جس کو ملیریا بخار چڑھ جائے اس کی زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے, اس کو کسٹرڈ بھی اچھا نہیں لگتا, اس کو کوئی بھی میٹھی چیز کا ذائقہ نہیں پتا چلتا. جس دن ملیریا اترے گا زبان کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا. آج گناہوں کا ملیریا میری زندگی سے نہیں نکلا تو مجھے اللہ کے نام کا لطف کیسے آئے؟ قیام کے اندر اللہ کے سامنے اللہ اکبر کھڑے, اس قیام کا لطف ہی کچھ اور ہے, رکوع کا مزہ ہی کچھ اور ہے. سجدے میں چلے جائیں تو اللہ سبحان اللہ, سجدے میں سب سے زیادہ قرب بندے کو اپنے اللہ کا ملتا ہے. اس سجدے میں جا کر اگر اللہ کی طرف نظر ہو جائے, رب تعالیٰ کے سامنے آ جائے, تو پھر دیکھیں کام کیسے بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسا بنا دیں گے, ایسا بنا دیں گے, بندہ جہاں ہے اس وقت اپنے دل میں جنت کے مزے لوٹ رہا ہوگا. تیرے تصور میں جانے عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے, تیرے تصور میں جانے عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مجھ تک نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے دل میں جنت کا مزہ آ رہا ہے, اس لیے کہ خالق جنت میرے دل کے اندر ہے. اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں, اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں, بدلنے کا ارادہ کریں. رمضان آیا ہے میری اور آپ کی زندگی بدلنے کے لیے. الحمدللہ, مبارکباد ہے, آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہمارا کچھ نہ کچھ وقت بدلا ہے. سونے کا وقت بھی بدلا, جاگنے کا وقت بھی بدلا, کھانے کا وقت بھی بدلا, پینے کا وقت بھی بدلا, لیکن قدم اور آگے بڑھائیے, اور آگے بڑھائیے. اب ہماری زندگی بدل جانی چاہیے, اب ہمارا رخ بدل جانا چاہیے. اب اللہ کی طرف آ جائیں, اللہ کی طرف آ جائیں, اور جو بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں رکھے گا. یاد رکھیں, یہ جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے, یہ دنیا کام آنے والی نہیں ہے. یہ اربوں خربوں آ جائے, کہا جی آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے. پچھلے رمضان میں بھی, اس رمضان میں بھی انتہا ہوئی پڑی ہے. نوجوان راتوں کو بیٹھے, کہا جی میں نے آدھا گھنٹہ ٹریڈ کھیلا, اتنے پیسے کما لیے, اتنے ڈالر کما لیے. کیا کر لیا؟ کون سا تیر مارا ہے؟ یہ کام تو کافر بھی بیٹھ کر کر رہا ہے, یہ کام تو اللہ کا نافرمان بھی بیٹھ کر کر رہا ہے. میں نے کر لیا تو میں نے کون سا تیر مارا ہے؟ ارے مسلمان کا کام تو یہ تھا کہ وہ اس وقت میں آ کر رب کے سامنے سر سجدے میں رکھ دیتا, اپنی جوانی اللہ پر قربان, اپنا وقت اللہ پر قربان, تو یقیناً یہ وہ بندہ ہوتا کہ جس کو اللہ اسی وقت نہ صرف اپنے پیاروں میں فرماتے, شامل فرماتے, بلکہ اس کے سر پہ اپنی دوستی کا تاج بھی رکھ دیتے. اس لیے یہ موقع ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا. یہ تو ابھی دوسری چیز تھی, قرآن کی تلاوت. اس کے ساتھ لگے. نمبر 3, قرآن کے احکام میری زندگی میں آئے کہ نہیں آئے؟ قرآن کی آنکھ والی آیت میری آنکھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ زبان والی آیت میری زبان میں آئی کہ نہیں آئی؟ کان والی آیت میرے کان میں آئی کہ نہیں آئی؟ ماہ مبارک کے شروع ہونے کے بعد رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق میری نظریں جھکی ہیں یا اب بھی نامحرموں پر پڑ رہی ہیں؟ اب بھی ان اپنی نظروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اب بھی وہ یوٹیوب اور فیس بک پر گندگیوں کو دیکھ رہا ہے. اب بھی اگر نظر نہیں بچی, پیٹ کا تو روزہ رکھ لیا,
نظر کا روزہ ابھی تک نہیں رکھا. آنکھ والی آیت آنکھ میں آ جائے, زبان والی آیت زبان میں آ جائے کہ میری زبان سے قولوا قولا سدیدا, صاف ستھری بات نکلے, کسی کی حقارت نہیں, کسی کی ضلالت نہیں, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, زبان سے جھوٹ نہیں, چغلی نہیں, بہتان نہیں, کینہ نہیں, گالیاں نہیں, اس زبان سے اللہ کا قرآن نکلے. یہ زبان بھی, اس کا بھی روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے کان کیا سن رہے ہیں؟ ابھی بھی ان کانوں میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے, رات کے وقت میں ابھی بھی کانوں میں گانوں کی آواز جا رہی ہے, یا ان کانوں میں رب کے قرآن کی تلاوت جا رہی ہے؟ آیا ہمارا یہ بدلا کہ نہیں بدلا؟ تو آنکھ والی آیت آنکھ میں آ جائے, زبان والی زبان میں, کان والی کان میں. اللہ نے حلال کمانے کا حکم دیا, میری کمائی حلال ہے یا نہیں ہے؟ حرام تو کما نہیں رہا, کہیں ایسا تو نہیں میرے پاس غلط پیسہ آ رہا ہے؟ یہ سارے قرآن کی آیات, یہ احکام, یہ تیسرا معاملہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. نمبر چار قرآن کریم کو سمجھے, نمبر 3 قرآن کو سمجھنا, اور نمبر 4 اس پر عمل کرنا, اور نمبر 5 پھر قرآن سمجھا بھی, عمل بھی کیا, دوسروں تک بھی پہنچایا. جیسے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ایسے دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ 5 حقوق میرے اور آپ کے ذمے, ان 5 حقوق کا جائزہ لینا ہے کہ میں نے اور آپ نے قرآن کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے. جتنی عبادت ہوئی قابل مبارکباد, لیکن اسی پر بس نہیں کرنا, آگے جانا ہے, آگے جانا ہے. دنیا کمانے کے اعتبار سے کوئی بھی ایک جگہ نہیں رک جاتا. اگر آج 1000 کمایا, کہتا کل 2000 ہونے چاہیے, ایسا ایسا اس کی سیل بڑھنی چاہیے, نفع زیادہ آنا چاہیے, تو پھر نیکی بھی بڑھنی چاہیے, نفع زیادہ آنا چاہیے, نیکیاں میرے پاس زیادہ ہو جائیں, آپ کے پاس زیادہ ہو جائیں. اس لیے یہ راتیں اللہ کے سامنے گزارنے کی ہیں, اللہ کے سامنے جھکنے کی ہیں, رب تعالیٰ کے سامنے آ جائیں, چند رکعت پڑھ لیں, لیکن رکعتیں ایسی لمبا قیام ہو, ایک سورت نہیں, 2 4 6 6 8 8 صورتیں پڑھیں, لمبا قیام, رکوع میں جائیں 21 مرتبہ, 23 مرتبہ, 25 مرتبہ, 27 مرتبہ سبحان ربی العظیم ہو, رکوع سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگ جائے 27 مرتبہ. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے کیسے. کچھ وقت تلاوت قرآن کے لیے ہو, کچھ وقت اللہ سے دعاؤں کے لیے ہو, خوب دعائیں مانگی جائیں, خوب دعائیں مانگی جائیں, اپنے لیے بھی, سب کے لیے, اور تمام امت مسلمہ کے لیے, خصوصاً اہل غزہ, اہل فلسطین کے لیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں یہ رات اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ہے, رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہی عطا ہے. میں اور آپ اللہ کے سامنے آ کر ہاتھ اٹھانے والے بن گئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا کام بنا دیں گے انشاءاللہ. جس نے یہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا, لیلۃ القدر کی رات کا پانا کیا ہے؟ اس رات میں عبادت کر لی, اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرما برداری کر لی, اس نے اللہ کو پا لیا, اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. اللہ کو پانا اصل ہے. آج دنیا تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی نہیں ہے. دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا, دنیا سے دل لگا کے دنیا سے کیا ملے گا؟ یاد خدا کیے جا تجھ کو خدا ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے تو دیکھے, رب تعالیٰ عنایات برکات اسی وقت عطا فرماتے اور ہماری زندگی کا رخ بدل جائے گا. اس لیے یہ 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں 4 راتیں ہو گئی. ایک آج کی رات ہے, آئندہ 3 باتیں مزید ہے. کچھ راتیں ایسی بھی میری اور آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے جو صرف اللہ کے لیے جاگے, بس کوئی ادھر ادھر نہیں. دنیا کو چھوڑیں آپ, کیا میچ چل رہا ہے, کیا بازار آباد ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, کوئی ہماری سنگت کہاں بیٹھ رہی ہے کہاں نہیں بیٹھ رہی, سب سے لا تعلق ہو جائیں. اب تو خالق کے ساتھ رابطہ جوڑ لیں, مخلوق سے رشتہ کاٹ لیں, خالق سے جوڑ لیں. اب بھی نہیں جوڑا تو کب جوڑیں گے, اب نہیں جوڑا تو کب جوڑیں گے. یہ رات صرف بندہ اپنے مولا کے ساتھ ہو, کہ بس اللہ کے ساتھ آہوزاریاں ہوں, اللہ کے ساتھ آہوزاری کرے تو بس کام بنتا چلا جائے گا. رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں ہوتی چلی جائیں گی کہ بندہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رازدار بنا لے. اپنی ہر حاجت, اپنی ہر ضرورت, اپنی ہر تمنا اللہ کے سامنے رکھو, اللہ پوری فرمانے والے اور ہمیں جو کچھ ہم نے سوچا اس سے بہتر عطا کرنے والے ہیں انشاءاللہ, دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی. لیکن اللہ سے تعلق جوڑنے میں یہ نفس درمیان میں رکاوٹ ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں. تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی, ذرا قدم بڑھانا پڑے گا, ہمت کر لیں, پھر راستہ کھلا ہوا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں, راستے کھول دیے جاتے ہیں. رب تعالیٰ اس پر عنایات ہی عنایات فرماتے ہیں. اس لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے, نمبر 1 اس میں یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ. روزانہ ہم میں سے ہر آدمی قرآن کی تلاوت کرے, جتنی ہو سکتا کرے, چھوڑنا نہیں. آپ کہیں جی زیادہ نہیں ہوتی, کوئی مسئلہ نہیں, زیادہ جتنی ہو سکتی آپ کریں تو صحیح. اللہ کا قرآن ہے, ذرا کھول کر تو دیکھ لے, یہ تو کھلتا بھی کم ہے. میرے مرشد رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم ایک پارا نہیں پڑھ سکتے, فرمایا ایک پاؤ ہی پڑھ لو. ایک پاؤ نہیں پڑھ سکتے, فرمایا ایک رکوع ہی پڑھ لو. ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے, ایک آیت ہی پڑھ لو. کہا اگر ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے, کم از کم روز قرآن کھول کر تو دیکھ لیا کرو, اس قرآن کو کھول کر دیکھ لیا کرو. یا اللہ آپ کا کیا پیغام ہے,
روزانہ فیس بک اور یوٹیوب کھلتا ہے، رب کا قرآن نہیں کھلتا. اس کو دیکھ تو لیا کرو، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ قرآن وہ کلام ہے، دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت. یہ قرآن کو پکڑنا یہ بھی انوارات پیدا کرے گا. کم از کم کھول کر تو دیکھ لے کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو نمبر 2، جس طرح اب تک مسجد میں آتے رہے، عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے آخر تک اور رمضان کے بعد مرتے دم تک اسی طرح مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ. اپنی 5 نمازیں پوری رکھیں گے انشاءاللہ روزانہ کی، مسجد میں اہتمام سے آئیں گے. اگر کبھی قضا ہو گئی تو رات کو سونے سے پہلے اپنی 5 نمازیں پوری کر کے سوئیں گے انشاءاللہ. نمبر 3، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا شروع کر دیں. ایک ایک کر کے گناہ نکالیں، ایک ایک کر کے گناہ نکالیں، نکل جائے گا. تھوڑی سی ہمت. اور اب تو بہت آسان ہے، اب بہت آسان ہے. میں عرض کروں، اللہ سے عرض کر دیں، اللہ کمزور ہوں، ارادہ بھی کمزور، میں خود کمزور، میں نفس و شیطان کے ہاتھ بالکل اپنے آپ کو لٹوا چکا ہوں. میں آپ کے در پر آپ کو پانے آیا ہوں، میں آپ کا ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں. آپ میرے ہو جائیے، مانگ کر تو دیکھیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بنائیں گے، یقیناً بنائیں گے. لیکن مانگنے والا ہو سچی نیت سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کر لے اور عہد کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا ہے. جو بندہ فرائض، واجبات، سنت موقدہ پر عمل کرتا ہے، اللہ کی ایک نافرمانی نہیں کرتا، وہ وقت کا ولی اللہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. بس ذرا تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. دائیں بائیں بہت ساری چیزیں ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، لیکن ان سب سے نظر بچا کر رب کی طرف آنا ہے. یہی تو میرا اور آپ کا امتحان ہے، یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد رکھنا ہے، دنیا میں رہ کر اللہ کو بھولنا نہیں ہے. دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی ہے، کاروبار میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن دل پھر بھی اللہ کے ساتھ لگا ہوا، دل پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے. تو آپ خود دیکھیں گے رب تعالیٰ زندگی کے اندر لطف کیا عطا فرماتے ہیں، زندگی کا مزہ کیا عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ آج تک کی رمضان کی تمام عبادات، تمام روزوں کو، تمام تراویح کو، قرآن سنانے اور سننے کو، یا اللہ اس کے علاوہ تمام عبادات کو، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجئے. یا اللہ اسی پر ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے. مولا کریم یقیناً ان اعمال میں کوتاہی ہوئی، آپ کا حق ادا نہ ہو سکا، یا اللہ محض اپنے فضل سے وہ معاف فرما دیجئے، اس کوتاہی کو دور فرما دیجئے. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یہ رمضان آیا، کئی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، کئی لوگوں کے نام یا اللہ ان میں شامل ہو گئے کہ جن کے لیے آپ نے مغفرت کا اعلان فرما دیا. مولا کریم ہم سب بھی آپ کے سامنے یا اللہ یہی التجا لے کر آئے ہیں. یا اللہ ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے، یا الہ العالمین گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دلوں میں ندامت ہے. یا اللہ ہم اپنے اعمال پر شرمسار ہیں، یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. مولا کریم الہ العالمین زندگی کے قیمتی ماہ و سال ہم نے آپ سے دوری میں گزار دیے. یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، مولا کریم یا سمیع یا بصیر یا من لا وزیر له ولا شریک له، ویا خالق الشمس والقمر المنیر، ویا جابر العظم الکثیر، یا کاشف المکروب، یا کاشف المکروب، یا کاشف المکروب، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. مولا کریم یا الہ العالمین ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک جسم کا عضو گناہوں میں جکڑا ہوا ہے. آپ کی بڑی نوازش ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ہماری ان نافرمانیوں کے باوجود اپنی عطائیں کم نہیں کی. آپ کی نعمتوں کے اندر ہم نہا رہے ہیں. مولا یا اللہ آج سچے دل سے آپ کی طرف
یا اللہ اس مبارک رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں، یا اللہ شب جمعہ کی رات میں، تکمیل قرآن کے موقع پر آپ سے یا الہ العالمین بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جو ہم سے نافرمانیاں ہوئی، بھول کر یا جان بوجھ کر، ہم ان کی معافی کروانے آئے ہیں۔ مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ آپ نے دنیا میں ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے، قیامت والے دن بھی ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈال دیجیے گا۔ قیامت کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے گا۔ یا اللہ ہم جہنم کا عذاب نہیں سہ سکتے، قبر کی ہولناکی اور سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، یہی ایک چوکھٹ ہے۔ بار بار اسی چوکھٹ پر ہم سب کا آنا یا اللہ مقدر فرما دے، یا اللہ اسی چوکھٹ پر آ کر ہاتھ اٹھانا مقدر فرما دے۔ مولا کریم الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا ہم پر کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا رحمان ہم سب کے حالوں پر رحم فرما دیجیے۔ یا تواب ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ یا غفار ہم سب کے گناہوں کو بخش دیجیے۔ یا ودود ہم سب کے دلوں پر اپنی اشد محبت عطا فرما دے۔ مولا کریم جیسا آپ چاہتے ویسا ہم سب کو بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے ارادے کمزور ہیں۔ مولا کریم الہ العالمین ہم سراپا کمزوری، خلق الانسان ضعیف آپ نے خود فرمایا۔ یا الہ العالمین، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ نے اعلان فرمایا میں جس کو چاہوں جذب کر لیتا ہوں۔ ہم سب کو، پوری امت کو اپنی بارگاہ میں جذب فرما لیجیے۔ یا اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری ترجیحات بدل دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں، یا اللہ جو دنیا یا اللہ امنڈی پڑی ہے، جو دنیا کی محبت بھری پڑی ہے، یا اللہ اس کو نکال کر اپنی اس کے مقابلے میں اشد محبت عطا فرما دے، دین کی محبت عطا فرما دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے، ان کی سچی پیروی کرنے والا بنا دے، ان کی صورت اور سیرت کو اپنانے والا بنا دے۔ جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے سب پوری فرما دے۔ یا اللہ نوجوانوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، سب کو نواز دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، بچوں کو، سب کو نواز دیجئے، کسی کو محروم نہ فرمائی۔ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ بولے کریم الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما کر، قبر کے عذاب سے بچا کر، قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر عطا فرما کر، بغیر حساب و کتاب جنت میں دخول اولی عطا فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں، یا اللہ سب کو مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما، ہمیں بھی جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما۔ یا اللہ صحت اور قوت کے خزانے سے ہمیں خوب صحت اور قوت کے خزانے عطا فرما۔ مولا کریم دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنا محتاج رکھیے۔ ہمارے ماہانہ، سالانہ، یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے اعزاء اقربا، جاننے پہچاننے والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، گھر کے افراد میں سے، والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، یا اللہ چچا، ماموں، تایا، دادا، دادی، نانا، نانی، کوئی بھی دنیا سے جا چکے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، یا الہ العالمین ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں، دونوں یا ایک، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ہر دکھ، درد، تکلیف، بیماری، پریشانی دور فرما۔ ہمیں ان کی آنکھوں کا تارا بنا اور اپنا پیارا بنا۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا تارا اپنا پیارا بنا لے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو بھی یا اللہ دین پر چلا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی دین کا ماحول پیدا فرما۔ مولا کریم الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما۔ جن کے رشتے آ چکے، وسائل کی کمی، غیب سے وسائل مہیا فرما۔ بہت سارے گھروں سے بچیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے رشتے نہیں ہو رہے۔ یا الہ العالمین اس سال یا اللہ مہربانی فرما کر تمام ان بچیوں کے یا اللہ جو رشتے کے قابل ہو چکی، نیک اچھے رشتے نصیب فرما دیجئے۔ سب کے یا اللہ ہاتھ پیلے فرما دیجئے۔ ہماری تمام بچیوں کے نصیب اچھے فرما دیجئے۔ مولا کریم الہ العالمین جن گھروں میں اختلافات اور جھگڑے، اتفاق، اتحاد، محبتیں پیدا فرما۔ شوہر اور بیوی کے اندر جو جھگڑے ختم فرما۔ شوہر اور بیوی میں آپس میں سچی محبتیں پیدا فرما۔ شوہر کو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے والا بنا، بیوی کو اپنے
شوہروں کا فرما بردار بنا. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین جتنے حاضرین جہاں موجود ہیں یا اللہ مجھ سمیت ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے پوری فرما. آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے پناہ عطا فرما. اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.